اللہ عز و جل نے یوں فرمایا کہ قل، اے حبیب آپ ان سے کہیے کہ پہلے تو یہ جان لیں کہ لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے تم خبیث کی مقدار کتنی ہی زیادہ دیکھ لو، اتنی زیادہ مقدار ہو کہ تمہیں تعجب میں ڈال دے، فیسینیٹ کر دے، اس کے باوجود بھی جو گناہ ہے وہ گناہ ہے. تو کبھی بھی گناہ اور نیکی یہ برابر نہیں ہوں گے. تو اب اس میں کیا کریں جب ایسے حالات میں ہم رہ رہے ہیں؟ مثلاً بار سے معذرت میں ایک مثال دوں، یونی میں ہمارے بہت سارے ماشاءاللہ یوتھ مومن یہاں تشریف بھی لاتے ہیں، یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امام بارگاہ سے بھی کنیکٹڈ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں گناہ میں پڑھنا چاہتے، لیکن ماحول اس قسم کا ہے کہ ہر ایک کلاس فیلو کا یا بوائے فرینڈ ہے یا گرل فرینڈ ہے، سبھی کا ہے. تو اگر ہم اس قسم کے کسی کام میں نہیں ہے تو ہمیں بڑے تعجب سے دیکھا جاتا ہے کہ مثلا کوئی کمی ہے، کوئی کیا بات ہے. تو ولو اعجبک کثرت الخبیث، تمہیں جو خبیث کی کثرت ہے وہ تعجب میں ڈال دے کہ اچھا اتنا زیادہ گناہ بڑھ چکا ہے کہ اب گناہ نہ کرنے والا اسے لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی الگ سے نہیں، اس میں کیا کرے. یہاں اگلا جو جملہ ہے وہ ہے حرف فا کے ساتھ. حرف فا، من کنت مولا فہذا علی مولا. فا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلا فصل، اور حرف فا اس کے ایک حرف کے بے شمار مطلب ہے. اس میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ جب ایسا ہو جو ہم نے بات بیان کی تب نتیجے میں کیا کرو، فاتقوا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلا کام تو یہ کرو کہ اللہ کے تقوی کو، خوف خدا کو اپنے دل میں رکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اولی الالباب، بہت لطیف ہے یہاں پر. قرآن کا ایک ایک لفظ نہیں، ایک ایک حرف کیلکولیٹڈ ہے. یا اولی الالباب، اگر تم عقل رکھتے ہو، یعنی اصل عقل تمہارے پاس ہوگی اگر تم خوف خدا رکھو گے دل میں. وہ عقل مند نہیں ہے، تم عقل مند. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اولی الالباب، اگر سبھی دھوکہ دے رہے مارکیٹ میں لیکن تم نہیں دے رہے. مجھے یاد آیا پاکستان میں ایک تقریباً پاکستان ہندوستان کے حالات ایک ہی جیسے ہیں اس معاملے میں، کہ ایک صاحب تھے سرکاری ادارے میں کام کرتے تھے. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ مولانا صاحب سبھی کام رشوت سے ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک ریٹ فکس ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اس سے الحمدللہ بچا ہوا تھا. تو ہمارے ایک نئے باس آئے، تو وہ میں نے کہا نا ولو اعجبک کثرت الخبیث، سارے جب اس طرح کام کرو تو ایک بڑا وہ منفرد لگتا ہے، ایسا کہ بھائی یہ کوئی انوکھا انسان ہے. تو ہمارے باس آئے تو انہوں نے ہمیں بلا لیا، مجھے بلایا، اور مجھے بلا کر انہوں نے ایک عجیب غریب جملہ کہا دیکھو بھائی ہمیں آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ آپ کس مزاج کے ہیں، لیکن دیکھو یاد رکھو کہ میں فقط رمضان کا روزے دار ہوں. یہ ایک بڑا لطیف کنایہ تھا. اللہم صلی علی محمد. انہوں نے کہا کہ آپ سارے سال کے روزے دار ہیں لیکن میں فقط رمضان کا روزے دار ہوں، یعنی میں فقط رمضان میں رشوت نہیں لیتا. باقی جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں فقط رمضان میں میوزک نہیں سنتے، باقی وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، شب عید بھی کوئی حرج نہیں ہے. بالکل اب شب عید تو چھٹی ملی ہے. یا اولی الالباب، اگر گناہ بہت زیادہ ہے فاتقوا اللہ، دیکھو خوف خدا رکھو دل میں اگر تم عقل رکھتے ہو. لعلکم تفلحون، فلاح اسی میں پاؤ گے.